فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی جو کرنے کے لیے کہے کرنے کے لیے تیار ہو جا. میرا نبی جس سے روکے رکنے کے لیے تیار ہو جا. میرا نبی کہے کرو تو وہ کام بولے وہ کام, اور میرے نبی کہے نہیں تو وہ کام نہیں کرنا. میرے دوستو حضرت انس کا نام سنا؟ جلدی جلدی بولو, ٹائم ختم ہو رہا, بولو نا. نہیں جمعہ کا دن ہے, پیار محبت سے بولو نا, یہ آدھا گھنٹہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا. حضرت انس کا نام سنا؟ 120 سال کی عمر پائی. کتنے سال کی عمر پائی؟ 100. جب 100 سال ان کے پورے ہو گئے, کتنے سال پورے ہو گئے؟ 100 سال. 100 سال کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میرے دوستو. 100 سال ان کے پورے ہو گئے. انہوں نے ایک دعوت رکھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت رکھی. بھائی جیسے دعوت ہوتی ہے, کھانے کی دعوت تھی, دسترخوان بچھا دیا گیا. دسترخوان بچھا دیا گیا. جو لوگ آئے کھانے کے لیے وہ کھانا کھائے. آپ کو معلوم ہے کھانا جہاں بھی کھایا جاتا ہے اس کے بعد دسترخوان خراب ہو جاتا ہے. بھائی اس پہ سالن کا داغ ہوگا, ہڈیاں رکھی ہوگی, اس پر کوئی نہ کوئی دھبا ہوگا. اب بہت سارے لوگوں نے کھانا کھایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال کے اوپر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سب نے کھانا کھا لیا تو اس زمانے میں جو باندی ہوتی تھی, باندی خادمہ ہوتی تھی, یا کوئی خادم ہوگا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو بلایا یا خادمہ کو بلایا اور کہا یہ جو دسترخوان ہے سب نے کھانا کھایا, یہ خراب ہو گیا, اس کو وہ آگ میں جلا دو, آگ میں رکھ دو. بھائی اس زمانے میں وہ تنور ہوتا تھا, آگ کا تنور ہوتا تھا جس میں روٹیاں پکائی جاتی تھی, کہا وہ آگ میں رکھ. اب سارے جو بیٹھے تھے وہ حیران ہو گئے کہ کپڑا ہے, کپڑے کو آگ میں ڈالو گے تو کپڑا جل جائے گا. بھائی کپڑا تو آپ بھی سمجھتے ہو نا, میرا کپڑا آپ کا کپڑا آگ میں ڈالو جل کر ختم ہو جائے گا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کہتے اس کو آگ میں ڈالو, اپنے خادم کو کہتے آگ میں ڈالو, صاف ہو جائے تو نکال لینا. بھائی صاف ہو جائے تو یہ سارا مجمع حیران ہے کہ کپڑے کو آگ میں ڈالو نے صاف بھی ہو جائے. یہ آگ ہے, کوئی واشنگ مشین تو ہے نہیں, کوئی دھونے کا مشین تو نہیں ہے کہ صاف ہو جائے تو نکال لینا. سارے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. وہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی نا, حضرت انس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی. ایسا آدمی کبھی کبھی کچھ کہہ دیتا, لیکن میرے پیارو وہ جب حضرت انس نے کہا اور وہ کپڑا اٹھایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا, تھوڑی دیر میں کپڑا صاف شفاف ہو کر سامنے واپس آ گیا. اب سارے لوگوں کی عقل حیران ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ. ارے کپڑے کو آگ میں ڈالو تو کپڑا جل جاتا ہے, خاک ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا, یہ واپس صحیح سالم صاف شفاف کیسے آیا؟ کیا ہوا میرے پیارے دوستوں, کیا ہوا جب سارے لوگوں نے حضرت انس سے پوچھا آخر یہ معاملہ کیا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ کپڑا نہیں جلے گا. آپ لوگ سمجھتے ہو کپڑا جل جائے گا, یہ کپڑا نہیں جلے گا. ارے سارے لوگوں نے کہا کپڑا تو جل جاتا ہے, یہ کیوں نہیں جلا؟ حضرت انس کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے نبی کبھی ہاتھوں کو صاف کیا کرتے, کبھی چہرے کو صاف کیا کرتے تھے. یہ وہ کپڑا جس سے میرے نبی نے کبھی مبارک ہاتھوں کو صاف کیا, کبھی میرے نبی نے مبارک چہرے کو صاف کیا. ارے حضرت انس فرماتے جس کپڑے نے میرے نبی کے چہرے کو چھوا, جس کپڑے نے میرے نبی کے مبارک ہاتھ کو چھوا, اللہ نے دنیا کی آگ اس پر حرام کر دی ہے. علامہ رومی یہ واقعے کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں ایک کپڑا بے جان کپڑا, بے عقل کپڑا. بھائی یہ کپڑا ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہے, اس میں کوئی عقل نہیں ہے, اس میں کوئی دماغ نہیں ہے, اس میں کوئی ایمان نہیں ہے, لیکن یہ نبی کے قریب ہو گیا. اللہ نے کپڑے کے اوپر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا. اللہ کی قسم میرے دوستو, اگر ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جائے کیا اللہ جہنم کی آگ کو ہم پر حرام نہیں کرے گا؟ لیکن کون یہ سب, یہ کپڑے والا واقعہ, وہ عورت, یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے پیارے دوستوں, ان کو سنا رہا ہوں جو کھلم کھلا نبی سے دشمنی کر رہے, کھلم کھلا اوپن دشمنی. میرے دوستوں آج کوئی اذان کے خلاف بولا, ہم سب پریشان ہو گئے, ہوئے نا پریشان؟ ارے بولو نا, ہاں تو بولو نا, پریشان ہوئے نا. کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے اپنے کو پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور ہم جو اسلام کے خلاف کرتے وہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ نہیں بولو نا, کون سی نماز پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز. ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ یہاں 50% مجمع بیٹھا جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. ہم میرے دوستوں یہ جمعہ میں ہم لوگ یہاں پر آئے, فجر کون پڑھا؟ اگر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے, فجر کی نماز پڑھنا بھی
نہیں بولو نا فجر کی نماز، بلکہ جمعہ کی نماز تو مسافر پر معاف بھی ہو سکتی ہے. بھائی مسئلہ لکھا ہے اگر کوئی مسافر ہے اور جمعہ کی نماز نہ پڑھے، ظہر پڑھ لے، چلو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن فجر کی نماز کس پر سے معاف ہو جاتی ہے؟ کس پر معاف ہوتی فجر کی نماز؟ اور میرے دوستو، ہم سے بڑا ناپاک کوئی نہیں. میں بھی آپ کو بولنے جا رہا ہوں، سب غسل کر کے آئے نا. ارے آج جمعہ کا دن ہے، نہا دھو کے آئے. ایسا بولیں گے نہیں تو میرا کام کیسا چلے گا بھائی؟ بھائی نہا دھو کے آئے، غسل کر کے آئے. ہاں وہ الگ بات ہے، ٹوپی نہ ملی تو رومال باندھ کے آئے، مگر آئے. ہاں اللہ کا گھر ہے نا، کسی اور کی شادی ہوتی نا تو پورا ڈریس اپ ہو کر جاتا. اللہ کا گھر، ہفتے میں ایک دن آنا، جمعہ کی نماز پڑھنے آنا، اس میں بھی ہمارے پاس یونیفارم تیار نہیں ہوتا. چلو کوئی بات نہیں، نماز پڑھنے آئے نا، غسل کر کے آئے. اگر میں یہ کہوں اس میں بہت سارے ناپاک بیٹھے ہیں، ناپاک، آپ کو شاید برداشت نہیں ہوگا نا برداشت. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا، نہیں جلدی بولو، بات ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ باقی. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا. نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پاک پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے نبی اتنے سچے، اتنے سچے، اتنے سچے کہ کسی نے شک کیا، شبہ کیا کہ شاید میرے نبی نے ایسا نہیں کہا ہوگا، قسم اللہ کی، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. کسی نے شک کیا تو ایمان ختم ہو جائے گا. ہمارے نبی کی سچائی کا وہ عالم تھا کہ خود اللہ کہتا میرا نبی بولتا جا، میرا نبی کہتا جا، اللہ کہتا میرا نبی فرماتا جا. زبان تیری ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا. اب میں آپ سے ایک حدیث سنا رہا ہوں، علماء بھی بیٹھے، برابر توجہ سے سننا. فجر کی اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے. ارے بولو نا، اذان ہوتی ہے نا فجر کی. یہاں آپ لوگ رہتے ہوں گے، آپ کو معلوم تو پڑتا ہوگا نا. اب تو میرے دوستوں مسجد میں اذان ہو، آواز پہنچے نہ پہنچے، موبائل تو ہے نا آپ کے پاس، موبائل تو ہے نا جو 24 گھنٹے بزی ہوتا ہے، وہ گندے کام کرتا جو بازاروں میں نہیں ہوتا. کھانا ہمارا موبائل وہ جوا کھیلتا جو سٹا بازاروں میں نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹہ ہمارا موبائل چلتا. یہ فجر میں ہم کو کیوں نہیں اٹھاتا ہے موبائل؟ فجر میں کیوں نہیں اٹھاتا ہم کو موبائل؟ کیوں فجر میں سائلنٹ ہو جاتا ہے؟ کسی عورت کی ننگی تصویر دیکھنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، جوا کھیلنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، کسی کی برائی کرنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، کسی کے اوپر الزام اور تہمت لگانا ہو تو ہمارا واٹس ایپ اوپن ہو جاتا ہے. ارے شرم کرو میرے دوستوں، 20 22 اور 25 سال کے ہو گئے اور کہتا ہے مولانا صبح میں آنکھ نہیں کھلتی. میرے دوستوں اگر بس میں ہوئے نا تو کوئی تمہیں تماچا مارے کہ ہزاروں کاموں کے لیے ہماری آنکھ کھلی نہیں کھلی تو فجر کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلی. اچھا میں آپ کو بتاؤں فجر میں اذان ہوتی ہے. ارے جلدی جلدی بولو نا، ہوتی نا فجر میں اذان ہوتی ہے. اذان دینے والا کہتا حی علی الصلاۃ، اور فجر میں والا کہتا الصلاۃ خیر من النوم. ہوتا فجر میں؟ بولو فجر میں ہوتا. آ جا نماز میں، آ جا نماز میں، آ جا نماز میں، آ جا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہوئی لیکن میرا امتی نماز میں نہیں آیا. ہمارے نبی فرماتے نہیں آیا. فجر کا وقت نکلتا رہا، وہ نہیں آیا. ابا نے اٹھایا نہیں آیا، ماں نے اٹھایا نہیں آیا. ارے میرے دوستو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا وہ کیسے نماز میں آئے گا؟ نہیں آیا. فجر کا وقت نکل گیا. بولو فجر کا وقت نکل گیا. اب نماز قضا ہو گئی. بولو فجر کی نماز قضا. بس یہاں پر رک جاؤ. یہاں نماز کا وقت نکلا، ہمارے نبی اپنی زبان مبارک سے فرماتے شیطان اس کے بستر پہ آ گیا. وہ ہم کو نظر نہیں آتا لیکن نبی جو کہے وہ نہیں. ساتھ میں بولو نبی جو کہے وہ ہمارا ایمان ہے. ارے بولو ہمارا ایمان. ارے جان دے سکتا لیکن نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتا. ہمارے نبی فرماتے یہاں فجر کا وقت ختم ہوا، وہاں شیطان آیا. اور ہمارے نبی کے جملے مبارک سنو، فرمایا ان الشیطان یبول فی اذنی. شیطان آیا، اس کے یہ کان میں بھی پیشاب کیا، یہ کان میں بھی پیشاب کیا، دونوں کانوں میں پیشاب. ایک دن کی بات نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جاری ہے. بولو نا عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جاری. اور رمضان سے پہلے کتنی فجر کی نمازیں گئی. تو شیطان متتا گیا، پیشاب کرتا گیا. تو ہمارا کان، ہم کو اپنی پیشاب سے نفرت ہے تو سوچو شیطان کا پیشاب کیسا ہوگا.
بھائی اپنا پیشاب، اپنی ماں کا پیشاب، اپنے ابا کا پیشاب، ارے میری ماں بوڑھی ہو گئی، میرا ابا بوڑھا ہو گیا، لیکن اگر پیشاب ہوگا تو آدمی تھوڑا سا ہچکچاتا ہے. ارے جس ماں نے تجھے پیدا کیا اس کا پیشاب اچھا نہ لگا، وہاں ہمارا ہاتھ نہیں گیا، تو وہ شیطان کمینہ مردود ہمارے کان میں روزانہ پیشاب کرتا. ایک اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا شیطان جس کے کان میں روزانہ پیشاب کرے گا، جو روز فجر چھوڑے گا، روز شیطان اس کے کان میں پیشاب کرے گا. شاہ ولی اللہ فرماتے میں قسم کھا کر کہتا ایسے مسلمان کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو ذرا سوچ لو. اور کتنے لوگ کہتے ہیں نا بیان ہوتا ہے سامنے والے کو اثر ہی نہیں ہوتا. میرے کو کہا بیان ہوتا اثر نہیں ہوتا، میں نے کہا بلاکیج ہو گیا. بلاکیج سمجھتے ہو؟ یہ ہارٹ میں بلاکیج ہوتا ہے نا تو وہ اینجیوپلاسٹ کراتے، بائی پاس آپریشن کرواتے. یہ کان میں بلاکیج ہو گیا ہے. سچ بتانا جس کے کان میں روز صبح میں شیطان پیشاب کرتا ہوگا، آپ کسی سے بھی پوچھو، روز صبح میں ہمارے نبی نے فرمایا جو فجر کا چھوڑنے والا اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا، جس کے کان میں ناپاک پیشاب ہوگا، اللہ رسول کی بات اس میں کیسے جائے گی؟ اللہ کی بات کیسے اس میں جائے گی؟ اللہ کے رسول کی باتیں کیسے جائے گی؟ اس لیے میرے پیارو ایک عورت کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ آپ سمجھو کہ اس عورت نے تو اپنا کام کر لیا. قیامت میں اللہ پوچھے گا، وہ ام شریک فرماتی میں قیامت میں اللہ کو کہہ دوں گی پوری زندگی میں نبی کی مان کر آئی ہوں. بولو سبحان اللہ. ہم کیا بولیں گے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے؟ کیا بولیں گے؟ کس کی مان کے آئے؟ ارے یہ داڑھی داڑھی سمجھ رہے ہو؟ نہیں آپ اس طرح میرے کو دیکھتے ہو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. داڑھی سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ داڑھی بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ تھی. نہیں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں کرو، سیدھے ہاں یا نہ بول دو. اب نہ بولے گے میرے کو خراب نہیں لگے گا. بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ابو بکر؟ نہیں بولو بھلے نہیں ہے لیکن بولو ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی تھی. عمر عثمان علی. اور میدان ابھی محرم مہینہ کچھ مہینوں کے بعد آئے گا، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین، بولو نا ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی. تو اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے کون ڈال رہا ہے؟ وہ ہم ہیں. اور آج اس کی نحوست ہم کو نظر آ رہی ہے. آج اس کی نحوست ہم کو نظر آتی. ہماری کوئی نہیں سنتا. اس لیے کوئی نہیں سنتا کیونکہ ہم نے وہ عمل کیے کہ اوپر والے نے بھی سننا بند کر دیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک بار پھر آ جائے. میرے دوستو صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. میں قسم کھا کر یہاں ممبر کے پاس کھڑا ہوں، جمعہ کا دن ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ہماری روزی میں برکت دے گا. بولو دے گا انشاءاللہ. ارے کتنے لوگ یہ فیکٹریوں پہ میلوں میں کام کرتے، زمانے سے نوکری کرتا ہے اور سیٹ گالیاں دیتا ہے، اور ٹائم پہ نہیں پہنچا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ٹفن لے کر نہیں گیا تو بھوکا مرنا پڑتا. کیوں اللہ سے نہیں مانگتے میرے دوستو؟ جو اللہ کسی اور کو سیٹ اور مالک بنا سکتا، کیا وہ اللہ ہم کو نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ اللہ ہم کو پیسہ نہیں دے سکتا؟ کیا وہ اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ میرے دوستو وہ اللہ ہے جو سنتا ہے. بولو اللہ ہے جو سنتا ہے. آپ کو معلوم ہے میرے دوستو حضرت یونس، بولو کون سے نبی؟ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تھی. مچھلی کے پیٹ میں، جبکہ قرآن کہتا تین اندھیرے تھے. ایک تو سمندر کا اندھیرا، بولو ایک تو سمندر کا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور ایک رات کا اندھیرا. لیکن حضرت یونس نے دعا مانگی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ارے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے اور دریا کے کنارے، دریا کے اندر ہے اور رات کی تاریکی ہے، مگر یہ دعا مانگنا اللہ کو ادا پسند آئی. اللہ نے اپنے نبی کو کنارے پر لایا. جب باہر آئے نہ کھانے پینے کا انتظام تھا، اللہ نے کہا فرشتہ جبرائیل آئے گا اور کھانے کا انتظام کرے گا. تو میرے دوستو جو اللہ پر بھروسہ کرتا نا، رحمت کے فرشتے بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے میں آپ کو زیادہ وقت ختم ہو گیا، باتیں تو بہت کچھ کرنے کی ہوتی ہے. آج کے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ آج کے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہاں میرے دوستو ہم سنتے ریلی ہوگی، لوگ جمع ہوں گے، ٹھیک ہے میرے دوستو بہت اچھا ہے، ایک مسلمانوں کی جمعیت سمجھ میں آئے گی. لیکن جو اصل کام کرنا ہے نا، ریلی سے کام نہیں ہوگا.
ارے بولو ریلیوں سے کام نہیں ہوگا. اصل اگر ہمارا کام ہوگا نا تو میرے پیاروں 5 وقت کی نمازوں سے ہوگا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارا کاروبار کا معاملہ, دکان کا معاملہ اور اسی طریقے سے ہمارے گھر کا معاملہ اگر حل ہوتا ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں 5 وقت کی نمازوں سے حل ہوگا. میرے دوستو جو فجر کی نماز میں سویا ہو اور اس کے بعد میں پھر کہے کہ ہم سب ساتھ میں نکلیں گے, نکلو. میں ریلی کا انکار نہیں کرتا, میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا. میں میرے دوستوں مسلمانوں کی گیدرنگ جمعیت اس کا اللہ کی قسم میں انکار نہیں کرتا, لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. آپ کو معلوم ہے نا وہ حضرت صلاح الدین ایوبی, جلدی سنو, نام سنا نا آپ نے؟ ارے بولو سنا نا. یہ جب میدان میں تھے اچانک میدان سے واپس نکلنے لگے, سب نے ان کو گھیرا. حضرت آپ چلے جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ کہا میں ہتھیار لینے جا رہا ہوں. شیخ صلاح الدین ایوبی نے کیا فرمایا؟ میں ہتھیار لینے جا. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے, بادشاہ سلامت وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے, سارے ہتھیار لے کے میدان میں آ گئے. کہا نہیں, ایک ہتھیار ہے. گئے. میرے دوستو آج بھی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, کہتے گئے جا کر وضو کیا اور فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا الوضوء سلاح المومن, وضو مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. آئے اور پورا پاسا پلٹ دیا. ایک وضو میرے دوستو اگر سامنے والے کا پاسا پلٹ سکتا ہے, زندگی کو بدل سکتا ہے, ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے, تو وضو سے زیادہ وضو کیوں کرتے؟ ارے بولتے کیوں کرتے؟ نماز تو بھائی سب پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ. نہیں آج پکا وعدہ کرو بھائی, سب باتیں بعد میں بولو. ہماری آج کی جمعہ سے لے کر موت کی شام کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو نماز یہ ہمارا سب سے پہلا سبق, پہلا لیسن, پہلا کام ہوگا. آج سے شروع کریں گے. میرے دوستو اللہ کے دربار میں دیر ہوتی مگر اندھیر نہیں ہوتا. ایک بار کر کے دیکھو, اللہ برکتیں دے گا, روزی میں برکت دے گا, اللہ تندرستی عطا کرے گا, اللہ ہمارے بچے کو فرما بردار بنا دے گا, اللہ ہمارے ماں باپ سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دے گا, اللہ بیوی سے رشتہ مضبوط کر دے گا. ارے یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا نمازی بن جا, اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کر دے گا. تو میرے دوستو سب کریں گے انشاءاللہ. اور ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بوڑھے صحابی ہے, چل بھی نہیں پاتے ہیں, علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر قریب میں بیٹھ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, وہ بوڑھے میاں سے پوچھا کہ ابھی نماز کا تو کوئی وقت نہیں ہے, تم اتنا اپنے گھر سے تھکے یہاں پر کیوں آئے؟ وہ صحابی نے اتنی پیاری بات پوچھی, کہا اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے کبھی نماز کا کوئی وقت نہیں ہے, وہ تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا. بولو میرے ذہن میں ایک سوال آیا تو وہ پوچھنے کے لیے آ گیا ہوں. وہ صحابی نے پوچھا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. وہ صحابی نے اتنے پیارے انداز میں پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے ابھی نماز کا وقت نہیں, لیکن بہت تکلیف اٹھا کر میں میرے گھر سے آیا ہوں, اس لیے آیا, مجھے ایک سوال پوچھنا ہے, کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میں کرتا جاؤں اور میرے جنت کا فیصلہ ہوتا جائے. کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میں کروں اور اس کے بدلے میں ساتھ میں بولو نا کہاں چلا جاؤں؟ جنت میں چلا جاؤں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو تمہارا بڑھاپا ہے, تم نماز تو پڑھتے ہو. کہا ہاں بے شک نماز پڑھتا. کہا زکات بھی دیتے ہوں گے؟ کہا زکات بھی دیتا. کہا رمضان کے روزے کا وہ بھی رکھتا ہوں, تو اور حج بیت اللہ بھی ہو گیا. تو ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا سب اچھے کام تو تم نے کر لیے, اب ایک کام اور ایکسٹرا کر لو, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. تو وہ بوڑھے میاں نے کہا اللہ کے رسول اسی لیے تو آیا ہوں کہ میری نماز کی پابندی ہے, روزے کی پابندی ہے, زکات کی پابندی ہے, حج کی پابندی ہے, کوئی ایسا عمل بتاؤ بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 24 گھنٹے میں جب بھی موقع ملے پیار محبت سے اللہ کا نام لے لینا. بولو سبحان اللہ. پیار محبت سے اللہ کا نام لے لینا. تم اللہ کا نام لیتے جاؤ گے, اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا. تو چلو میرے پیارو, اگر وہ صحابی کو یہ تحفہ ملا, ہم بھی وہ تحفے پہ عمل کریں. بھائی عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اس لیے ماشاءاللہ نماز تو پڑھ ہی رہے, بولو الحمدللہ. بھائی رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھتے ہیں, بولو ماشاءاللہ. زکات بھی دیتے ہیں, بولو ماشاءاللہ. اب ایک کام اور کر لے کہ جب موقع ملے ہم اللہ کو یاد کریں. ابھی موقع ملا ہے, اللہ کے گھر میں ہے, میرے ساتھ میں شروع ہو جائے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. پورا مجمع بلند آواز سے بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ شروع کرے. اللہ 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 اللہ. ساتھ میں بولے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بھائی سب پڑھیں گے نا, کلمہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ایک بات اور بھی بتاتا چلو تاکہ اللہ کا بھی ذکر کریں گے, کلمہ بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ پورا مجمع درود پاک بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ابھی آپ کو بتا دیا اللہ اللہ کوئی کرے گا, ساتھ میں بولو بغیر حساب کتاب کے, نہیں بولو نا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. تو اللہ اللہ کریں گے, بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اب ایک اور حدیث پاک سن لو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ صحابہ کرام آئے اور کہا کہ کوئی اور ایک عمل بتا دو کہ ہم زمین پہ کریں, اللہ آسمان پر اٹھائے. بولو سبحان اللہ. ہم زمین پہ کریں اور اللہ آسمان پر اٹھائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا, ارے کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ. تم زمین پہ پڑھتے جاؤ گے, اللہ وہ ثواب کو آسمان پر اٹھاتا جائے گا. اور یہ قرآن میں لکھا. ارے بولو کس میں لکھا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 13. ساتھ میں بولو نا پارہ نمبر 13. اللہ نے فرمایا, پڑھو میرے ساتھ میں, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ فرماتے تیری نظر میں کلمہ ہو گیا. اللہ فرماتے سارے لوگوں کی نظر میں تو نے کلمہ پڑھا. اللہ کہتے میں نے ایک درخت لگا دیا جس کی جڑ زمینوں پہ آ گئی, اس کی شاخیں آسمانوں پر آ گئی. تو کلمہ پڑھتا گیا, اللہ فرماتا میں آسمانوں پر اٹھاتا گیا. تو ساتھ میں پڑھو لا الہ الا اللہ. شروع کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. پورا مجمع ساتھ میں ہے. الا اللہ کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا رازق الا اللہ لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ذکر کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو, ایک واقعے کی طرف میں آپ سب کا ذہن لے جا رہا ہوں, لیکن یہ واقعہ اتنا پیارا ہے کہ انشاءاللہ ہم شروع کریں, ختم کریں اور اس پر عمل کریں. بولو عمل کریں گے نا انشاءاللہ. میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا, پورا مجمع ساتھ میں ایک مرتبہ توحید کو بلند کرے, اس لیے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. پورا مجمع بولے نا, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. ساتھ میں کہہ دے, ساتھ میں پیار محبت سے کہہ دے, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. کرے ہمیں یہاں بٹھانے والا کون؟ اللہ ہی. ارے ہمیں بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ بولو اللہ ہی. سننے کی طاقت دینے والا کون؟ بولو اللہ ہی. آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. تو پہلی بات مضبوط کر لو, ایک بار سب ساتھ میں پڑھ لو, انشاءاللہ جنت ملے گی. ایک ساتھ میں پڑھ لیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالی فرماتا میرا نبی اعلان کر دے, اللہ ایک. بولو اللہ ایک. اللہ الصمد, اللہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. لم
यलिद, बोलो बोलो, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न जना गया, पूरा मजमा बोले ना अल्लाह की तरह कोई नहीं। हम सबका पैदा करने वाला कौन? बुलंद आवाज से, हम सबका पैदा करने वाला कौन है? आसमानों ज़मीन का बनाने वाला कौन है? तो ला इलाहा, चलो एक बात पक्की हो गई, बोलो ला इलाहा। अब सबसे बड़ी बात पर आना है, हमारे आका, बोलो बोलो बोलो, ताजदारे मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकारे दो आलम। ए अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, पूरा मजमा मेरा साथ देगा इंशाअल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। बोलो ऐसे ठंडे आवाज से नहीं, बहुत प्यारा मजमून है। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका, ताजदार मदीना से बढ़कर कोई ताजदार, अरे मुस्तफा और मुजतबा से बढ़कर कोई मुस्तफा। कौन कौन मेरा साथ देगा? हाथ ऊपर करे और साथ में बोले, साथ में बिल्कुल प्यार मोहब्बत से। हमारे आज के आने का मकसद हम खुलकर सामने बयान करें, पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। नहीं, बुलंद आवाज से नहीं बोले ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, मुस्तफा से बढ़कर कोई मुस्तफा, मुजतबा से बढ़कर कोई मुजतबा, मुर्तजा से बढ़कर कोई मुर्तजा। पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह बोले। हमारा नबी वो नबी, बोलते जाओ सुभान अल्लाह। हमारा नबी वो नबी, बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए। अल्लाह की कसम, हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, करते जाए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। हमारा नबी वो नबी, मक्का के जंगलों में चले, मक्का के सहरा में चले, हर दरख्त हर पत्थर हमारे नबी को सलाम करने पर मजबूर हो जाए। तो अल्लाह की कसम बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आज आपको एक ताज्जुब की बात बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा कि हमारे नबी, कह दो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के में एक सहाबी है, पूरा मजमा बोले ना, मक्के में एक, उनका नाम है हजरत सलीमा। साथ में बोलो, क्या नाम है? हजरत सलीमा। सहाबी है, 22-24 साल की उम्र होगी। नाम क्या है? सलीम। और गरीब सहाबी है। इनका काम क्या है कि मक्के में जो बड़े बड़े रईस रहते हैं, उनके जो जानवर होते हैं ना, जैसे जानवर होते बकरे बकरियां होती, अब किसी के समझो कि 25 है, किसी के 50 है, किसी के 100 है। ये हजरत सलीमा रोज सुबह में मक्के के तमाम मालदारों के पास जावे, उनके जानवरों को लेवे, और इनका काम था पूरा दिन जानवरों को जंगल में ले जाना, चराना, और जब शाम सूरज डूबने लगे तो जानवरों को वापस कर देना। बोलो जानवरों को। तो आप हजरत सलीमा, फिर से बोलो ना, वो सहाबी का नाम क्या है? नहीं, प्यार मोहब्बत से बोले ना, सहाबी का नाम क्या है? हजरत सलीमा। 20-22 साल की उम्र है, गरीब है, बस इनका काम ही ये कि मक्के के बड़े बड़े लोगों के पास जाना, उनके जानवरों को लेना और उसको जंगलों में चराना, और चराने के बाद फिर उनको शाम को पहुंचा देना। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत सलीमा आए, सब जानवरों को लिया और वहां मक्के के जंगल में गए। बोलो कहां पर पहुंचे? मक्के के जंगल में पहुंचे। और रोजाना की आदत थी, सारे जानवर चल रहे, हजरत सलीमा बैठे हैं और उनके हाथ में एक डंडा है, भाई एक लकड़ी हाथ में है, वो लेके निगरानी कर रहे, और सारे जानवर अपना चल रहे। इनकी तो रोज की आदत है, 20-22 साल की उम्र है, जवान है। अचानक इन्होंने देखा एक भेड़िया आया। भाई भेड़िया समझते हो ना? एक भेड़िया आया और उसने एक बकरी को दबोच लिया, यानी अपने मुंह में ले लिया। बस हजरत सलमा ने देखा, अरे हजरत सलीमा घबरा गए कि ये जानवर, ये भेड़िए ने बकरी को अपने मुंह में ले लिया, मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? अरे मुझे तो शाम को मालिक को बकरियां पहुंचाना है। बस हजरत सलीमा वो भेड़िए के पीछे गए, हाथ में जो डंडा था इतना जोर से भेड़िए को मारा, इतना जोर से मारा कि उसके मुंह में जो बकरी थी वो छूट गई। बोलो बकरी तो बच गई, अरे बोलो बकरी तो बच गई। लेकिन देखो अल्लाह का करना, कैसा करना, वो जानवर है भेड़िया, अरे बोलो वो भेड़िया जानवर है, अल्लाह ने उसको बोलने की ताकत दी, और अल्लाह जिसको बोलने की ताकत दे उसको कोई रोक नहीं सकता। वो जानवर यूं पीछे मुड़ा और पीछे मुड़कर सलीमा को कहता है, लिमा ज़रबतनी, अरबी जबान में लिमा ज़रबतनी, तुमने मुझे क्यों मारा, तुमने मुझे क्यों मारा? तो हजरत सलीमा हमारी तरह तो थे नहीं कि जानवर बोले तो घबरा के चले जाए। हजरत सलीमा ने बड़ी हिम्मत से कहा, हाँ मैंने मारा,
اس لیے کہ تم نے میرے انڈر میں جو بکریاں تھی اس کو تم نے اپنے منہ میں دبوچا، اس لیے میں نے مارا۔ اور حضرت سلیمہ نے کہا وہ تو اچھا ہے کہ میں نے کم مارا، اگر تم آئندہ کرو گے تو واپس ماروں گا۔ تو بھیڑیا کہتا میں نے ایک غلطی کی، اتنا زور کا تم نے مجھے مارا۔ بھائی کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی، بھائی بکری کو میں نے منہ میں دبوچا، ایک غلطی ہوئی، تم نے اتنا زور کا مجھے مارا۔ وہ بھیڑیا کہتا ایک غلطی پر تم نے مجھے اتنا زور کا مارا، تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ وہ بھیڑیا کہتا ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کی؟ تو حضرت سلیمہ کہنے لگے میں نے کیا غلطی کی؟ میں 22-24 سال کا روزانہ کام مزدوری کرتا، میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے وہ بھیڑیا نے آواز بلند کی، بولو سبحان اللہ، کہا تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مکے میں محمد آ گئے ہیں۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، مکے میں محمد آ گئے ہیں، آسمان سے قرآن اتر چکا ہے، حضرت جبرائیل آ گئے ہیں، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم کب اسلام قبول کرو گے؟ تم کب اسلام قبول کرو گے؟ اتنی بڑی غلطی تم نے کی ہے۔ ارے میں نے تو ایک بکری کو اپنے منہ میں دبوچا تو تم ناراض ہو گئے، تمہاری تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ مکے میں محمد آ گئے، آسمان سے قرآن اتر گیا، آسمان سے جبرائیل آ گئے، لیکن اب تک تم نے ایمان قبول۔ وہ حضرت سلیمہ کو احساس ہوا کہ بات تو برابر ہے، وہ ڈنڈا جو تھا نا وہ زمین پہ رکھ دیا اور بھیڑیے کو کہا آج میں وعدہ کرتا ہوں، بولو آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ شام ہو جائے گی سارے بکرے بکریاں دے دوں گا، ارے جس مالک کے بکرے بکریاں سب کو دے دوں گا اور سیدھے محمد کے پاس جاؤں گا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ہاتھ پر جا کے ایمان قبول کر لوں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو بھیڑیے نے کیا جواب دیا؟ کب جاؤ گے؟ متا تزف، کب جاؤ گے؟ کہا شام کو بس سارے بکرے بکریوں کو حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد جاؤں گا۔ وہ بھیڑیا کہتا شام تک موت آ گئی تو؟ بھائی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اگر موت آ گئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے، ارے شام کو کیوں جاؤ گے؟ ابھی جاؤ، ابھی ہم نے تمہیں کلمہ بتایا ہے، محمد کا پتہ بتایا ہے، جاؤ جا کے محمد کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لو۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا ابھی جاؤں گا تو یہ جانور کو کون سنبھالے گا؟ بھائی اتنے بہت جانور ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ تو بھیڑیا کیا کہتا ہے؟ میں سنبھالوں گا۔ ارے کیا کہتا ہے؟ میں؟ تو حضرت سلیمہ نے کہا نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم نے ایک بکری کو دبوچ لیا، ارے میں تھا تو تم نے میری ایک بکری کے اوپر حملہ کر دیا، میں نہیں ہوں گا تب تو میدان پورا صاف ہو جائے گا۔ ارے وہ بھیڑیا کہتا ہاں دبوچا تھا، اس لیے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، اب ایمان کی محبت آ گئی ہے، اور جب ایمان کی محبت آتی ہے تو جنگل کے درندے بھی ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے میں حفاظت کروں گا، تم جاؤ۔ بس حضرت سلیمہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، دوڑے دوڑے، بولو نا سبحان اللہ، بولو نا دوڑے دوڑے، حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے اور ایک ہی آواز اپنی زبان پر تھی، این محمد این محمد این محمد، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے؟ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے مکہ مکرمہ پہنچے۔ بھائی وہ جنگل سے نکل کے مکہ گئے اور کیا ہوا؟ پتا چلا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ، اور وہاں کون بیٹھے؟ حضرت ابو بکر، بولو سبحان اللہ، حضرت عمر بیٹھے، بولو سبحان اللہ، حضرت بلال بیٹھے، بولو سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے، سبحان اللہ، ہمارے نبی سب کو لے کر بیٹھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ دوڑتے دوڑتے حضرت سلیمہ آ رہے۔ ہمارے نبی نے جب دور سے دیکھا تو کہا دیکھو 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 سلیمہ آ رہے ہیں، دیکھو سلیمہ آ رہے۔ آج تک انسان نے انسان کو ہدایت کا راستہ بتایا، میرا یہ امتی اتنا پیارا ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے، یہ میرا امتی ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا۔ اور سلیمہ جب آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی، ایسا ایسا ہوا۔ سلیمہ کہتے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا جس اللہ نے بھیڑیے کو بولنے کی طاقت دی، اسی اللہ نے مجھے سارا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اب حضرت سلیمہ سامنے، ہمارے نبی بھی سامنے، اب حضرت سلیمہ کو اتنی محبت آ گئی، کہا میرے نبی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اے میرے نبی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وعدہ کیا ہے تم نے، کلمہ پڑھ لیا، جاؤ وہاں تمہارے جانور ہے، جانور کو مالک تک پہنچا دو، پھر بعد میں میری ملاقات کرنا۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا معلوم نہیں اللہ کے رسول وہ جانور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کہ میں تو بھیڑیے کے بھروسے پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، تم جتنی اچھی حفاظت نہیں کرتے اس سے زیادہ وہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ خیر حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے گئے تو کیا دیکھا معلوم؟ جو جگہ پر حضرت سلیمہ بیٹھتے تھے نا اسی جگہ پر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے حضرت سلیمہ کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟
اور ڈنڈا ہوتا تھا تو بھیڑیے کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا. حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا ارے یہ جنگل کا جانور میرے بکریوں کی حفاظت کر رہا. تو وہ جانور وہ بھیڑیے نے جیسا دیکھا نا حضرت سلیمہ آئے یوں چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کہا شکر مانو اللہ کا شکر مانو آج اللہ نے جہنم کے کنارے سے نکال کر تمہیں جنت تک پہنچا دیا ہے. اب حضرت سلیمہ بہت روئے حضرت سلیمہ بہت روئے وہ بھیڑیے کو پکڑ لیا بہت روئے. کہا کچھ اور کہہ کے چلا جا میرے کو کوئی نصیحت کر کے چلا جا آج تیری وجہ سے میں جہنم سے نکل کے جنت میں آیا مجھے کچھ کہہ کر چلا جا. حضرت سلیمہ نے جب بھیڑیے کو کہا نا تو بھیڑیے نے وہ بات کہی جو سلیمہ کو نہیں بولی ہم کو بھی بول کر چلا گیا. ارے بولو نا کن کو بول کر چلا گیا. کاش کہ ہم لوگ سمجھنے والے بنے. وہ بھیڑیا جانے لگا اس نے ایک جملہ کہا اے میرے پیارو بھاٹینا والو کاش کہ یہ جملہ ہم کو یاد ہو جائے. وہ بھیڑیا جاتے جاتے بول کر گیا قد افلح من زکا محمدا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. وہ بھیڑیا بولتا بولتا چلا گیا. اے لوگوں سنو قیامت تک آنے والے سنو جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے مصطفیٰ کا دامن چھوڑا آخرت میں تو برباد ہو جائے گا دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا. میرے دوستو سچ بتاؤ یہ جملہ ہمارے واسطے تھا کہ نہیں تھا. ارے بولو تھا کہ نہیں تھا. اور بالکل صاف ستھری بات ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کوئی مسٹیک نہیں ہے. پورا مجمع ساتھ میں کہتے جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ جانور کہتا آخرت میں تو برباد ہوگا لیکن دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا. آج میرے دوستو دنیا میں ہمارا کیا حال ہے سچ بتاؤ نا ہمارا کیا حال ہے. کوئی آدمی کو سکون نہیں ہے. ارے بولو نا اللہ کی قسم ہم کو سکون نہیں ہے ہم کو چین نہیں ہے. اللہ نے ہم کو گھر دیا ہے اللہ نے بیوی دی ہے اللہ نے بچے دیے ہیں اللہ نے کھانے پینے کا دیا ہے. اے اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے کپڑے نہیں چھینے. لیکن بتاؤ چین اور سکون ہے زندگی میں کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ جو دامن ہم کو تھامنا تھا ہم نے نہیں تھاما. آج کون کون ارادہ کرتا ہے پکا ارادہ کرے بھائی پکا ارادہ کرے اور ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن اور بلند آواز سے بولے مجتبیٰ کا دامن. ارے بولے مرتضیٰ کا دامن کلیم اللہ کا دامن حبیب اللہ کا دامن اور ساتھ میں کہہ دو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اس لیے میرے پیارے دوستو ہم سب پکا ارادہ کریں کہ جئیں گے تو آقا محمد الرسول اللہ بولو نا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ. ہمارے نبی کی شان بتاؤں آپ کو سننا ہے آپ کو شان سننا ہے. دو باتیں بتاؤں گا. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا حضرت موسیٰ. بولو جلدی بولو سنا کہ نہیں سنا سنا نا. کہاں جاتے تھے بولو نا جلدی جلدی بول دو نا کہاں جاتے تھے کس سے بات کرتے تھے. ایک دن حضرت موسیٰ نے جیسے پہاڑ پہ گئے نا اللہ نے کہا اے موسیٰ کوئی سوال مت پوچھنا آج کوئی سوال مت پوچھنا میں سوال پوچھنے والا ہوں پہلے یہ بتا جواب دے گا کہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے موسیٰ میں سوال پوچھوں گا تم جواب دو گے کہ نہیں دو گے. حضرت موسیٰ نے اتنا پیارا جواب دیا اللہ آج تک جواب میں اپنی طرف سے تھوڑی دیتا ہوں اللہ تو توفیق دے گا تو میں جواب دے دوں گا نہیں آئے گا تو تجھی سے پوچھ لوں گا بھائی نہیں آئے گا تو تجھی سے پوچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلا سوال ہے سب بولو سبحان اللہ بولو. اللہ نے پہلا سوال پوچھا اے موسیٰ بتاؤ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. آپ لوگ بھی بولو نا ہاں یا نہ نہیں بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ سوال پوچھا نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی حضرت موسیٰ نے کہا آئے گی قیامت آئے گی اس لیے کہ تو نے آسمان سے جو کتاب مجھے دی نا تورات اس میں لکھا ہے کہ قیامت آئے گی اور ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہے. ارے بولو ہمارے قرآن میں بھی لکھا. پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو قیامت آئے گی قرآن پاک میں لکھا. اللہ نے فرمایا القاریۃ مالقاریۃ وما ادراک مالقاریۃ. پورا مجمع بولو قیامت. چلو پہلا سوال قیامت آئے گی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں قیامت آئے گی. اللہ نے دوسرا سوال پوچھا اللہ نے کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا. ارے بولو نا قیامت میں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ قیامت میں کیا ہوگا آسمان پھٹ جائے گا. بولو آسمان پھٹ جائے گا زمین پھٹ جائے گی پہاڑ پاؤڈر پاؤڈر ہو جائے گا
اور سارے لوگ اندھیرا ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا قیامت میں کیا کیا ہوگا, اور قرآن میں بھی لکھا ہے, پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, ارے سارے ستارے جگمگانا بند کر دیں گے, ارے چاند کو بے روشنی کر دیا جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا, زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ کب سب ہوگا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ اب اللہ نے آخری سوال پوچھا, اے موسیٰ قیامت میں تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ پہلا سوال تو بہت آسان تھا, قیامت آئے گی تو کیا بولے؟ آئیے. قیامت میں کیا ہوگا وہ بھی جواب دے دیا. اب اللہ نے تیسرا سوال پوچھا, میرے پیغمبر موسیٰ قیامت میں جب سب پھٹ جائے گا تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے, کہا اللہ نہیں معلوم, کہا اللہ نہیں معلوم. سجدے میں گر گئے, رونے لگے. وہ پہاڑ پہ سجدے پہ گر گئے, رونے لگے, کہا اللہ میرے کو نہیں معلوم. اللہ نے کیا فرمایا, آج بتاتا ہوں بچنے کا راستہ کیا ہوگا, آج بتاتا ہوں بچنے کا راستہ کیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا, کہا اللہ بتا دے, اللہ بتا دے قیامت میں بچنے کا راستہ کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو, نفسی نفسی کا عالم ہو, میرے آخری نبی محمد کو ڈھونڈنے چلے جانا. جب قیامت کا دن ہو, نفسی نفسی کا عالم ہو, میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو ڈھونڈتے رہنا. جہاں تجھے مل جائے ان کے چہرے انور کو دیکھ کر ایک بار درود پڑھ لینا. تو نہیں, جو بھی پڑھے گا بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دوں گا. تو میرے دوستو اب بتاؤ بھائی, سارے دوسرے نبی بھی ہمارے نبی کو دیکھ کر درود پڑھیں گے؟ ارے بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے 2,24,000 پیغمبر بھیجے ہو, یا ایک روایت میں اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, یا ایک روایت میں اللہ نے 65,000 نبیوں کو بھیجا, یا پورے قرآن میں اللہ نے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا, مگر ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں جتنے نبی آئے مقتدی بن کر آئے, اللہ نے ہمارے نبی کو سب کا امام بنا کر بھیجا ہے. اس سے میرے دوستو بات ختم کر رہا ہوں, آخری بات اس پر آ جاؤ, ہمیں کیا کرنا ہے؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ. بھائی درود تو پڑھنا ہے نا, پڑھیں گے نا انشاءاللہ, لیکن ایک کام سن لو پھر درود پڑھیں گے انشاءاللہ. سب تیار ہو نا, سننے کے لیے تیار ہو نا انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ کام کر لو, دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری. کون کون تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے, بولو انشاءاللہ. کریں گے, بولو کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں بالکل سننے جیسی بات ہے, بہت سننے جیسی بات ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کہاں جا رہے؟ سفر میں جا رہے. کہا اثر کا وقت ہو گیا. بولو کس کا وقت ہو گیا؟ ہمارے نبی نے بلال کو کہا اذان دے دو, اذان دے دو. حضرت بلال نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ پورا جنگل تھا. حضرت بلال نے پیار سے اذان دی. جیسے اذان ہو گئی ہمارے نبی نے فرمایا چلو وضو کرو, وضو کرو, عصر کی نماز ہونے والی. بولو کون سی نماز ہونے والی؟ اچھا, 2-3 صحابہ کرام جو نئے نئے مسلمان ہوئے, بولو کیا ہوئے تھے؟ نئے نئے مسلمان. وہ وضو کرے نا تو وضو میں پاؤں برابر نہیں دھوئے. 2-3 نے پاؤں برابر نہیں. اچھا بتاؤ نا, پاؤں برابر نہیں دھوئے تو وضو ہوگا ہمارا؟ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ ماشاءاللہ بولو نا, وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. نمبر 1 چہرہ, نمبر 2 ہاتھ, نمبر 3 سر, اور نمبر 4 پاؤں. قرآن کریم نے فرمایا 4 فرض ہیں. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. پھر وہ بات پر آ جاؤ. حضرت بلال نے اذان دی, ہمارے نبی نے کہا وضو کرو, وضو کرو. سارے صحابہ وضو کرنے لگے. بولو نا کون سی نماز؟ 2-3 صحابہ نے ایسا وضو کیا, بولو پاؤں برابر دھویا. اچھا, ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی کہ پاؤں برابر دھویا. اے سنو, ہمارے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا, غصے ہو گئے, یہ گال لال ہو گئے. ایسا لگتا تھا کہ ہمارے نبی کے گالوں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو. اتنے ہمارے بھی ناراض ہوئے. اور کیا فرمایا معلوم؟ وہ صحابہ جنہوں نے پاؤں برابر دھویا نہیں تھا, ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. ہمارے نبی نے فرمایا وضو کرتے ہیں اور پاؤں پر پانی برابر نہیں پہنچتا ہے
یہ پاؤں جہنم میں چلا جائے گا. یہ پاؤں نہیں بلند آواز سے بولو نا. اب اکیلا پاؤں تو جہنم میں نہیں جائے گا. مطلب ہے کہ جو وضو برابر نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا. بولو نا جو وضو برابر نہیں کرتا وہ. اب بھاٹینا والوں میں کوئی ایمان کے ساتھ بولنا, یہ بخاری کی حدیث ہے. اگر کوئی وضو برابر نہ کرے بولو کہاں جائے گا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا کہاں جائے گا؟ اور ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ ایک مرتبہ بھی کہتے تو چل جاتا, لیکن 3 مرتبہ فرمایا ویل للعقاب من النار. ارے وضو کرتے ہو اور پاؤں پر پانی برابر نہیں پہنچتا, یہ جہنمی ہے. اے میرے پیارے دوستو, جو وضو برابر نہ کرے بولو وہ کون ہے؟ تو جو نماز نہ پڑھے وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. جو نماز نہ پڑھے وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اس لیے کہ وضو تو باہر کی چیز ہے. ارے بولو وضو ہم لوگ کیوں کرتے؟ ارے بولو نا وضو ہم لوگ کیوں کرتے؟ اگر نماز نہیں ہوتی تو اللہ کی قسم وضو بھی نہیں ہوتا. نماز نہیں ہوتی تو اللہ کی قسم وضو بھی نہیں ہوتا. ہم وضو کس کے لیے کرتے ہیں؟ یعنی مین پروجیکٹ کیا ہے؟ نماز. مین عبادت کیا ہے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نماز مسجد کے جماعت خانے میں ہوتا اور وضو جماعت خانے کے. ابھی یہاں پر بھی آپ نے دیکھا یہاں وضو خانہ ہے. ابھی میں آیا تو میں نے دیکھا باہر ٹنکی لگی ہوئی ہے, وہاں وضو کر رہے. ہمیشہ وضو باہر ہوتا ہے, نماز اندر ہوتی ہے. بولو وضو باہر ہوتا ہے, نماز اندر ہوتی ہے. لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا وضو برابر نہیں کرے گا تو جہنمی ہوگا. تو میرے وہ بھائی جو 15 دن سے فجر نہیں پڑے کتنے بڑے جہنمی ہوں گے. آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.